بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین و فقیر کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا دو چیزیں ہیں، ایک صدقہ، دوسری صلہ رحمی۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا، لہا اجران، جو رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے اس کو دو اجر ملتے ہیں، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، رشتہ داری قرابت کو پورا کرنے کا اجر اور صدقہ کرنے کا اجر۔ تو چونکہ دوستو زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے، عشر کا بیان چل رہا ہے، تو زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ رشتہ داروں میں سے کون ضرورت مند اور مستحق ہیں، سب سے پہلی ان کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ اور یہ بات پہلے ایک درس میں بیان ہو چکی ہے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی کہ زکوٰۃ دیتے وقت ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کے بعد باقی مصارف زکوٰۃ میں دیکھنا چاہیے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ مدارس، آج کل کے دور میں مدارس کو زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، چونکہ اس کے اندر بھی دو باتیں آتی ہیں، ایک صدقہ یا زکوٰۃ دینا اس کا اجر، اور دوسرا اشاعت دین میں حصہ لینا، کہ دین کی اشاعت ہوگی، لوگ وہاں سے دین سیکھیں گے، اوروں کو سکھائیں گے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہوگا اور لمبا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے صدقات اور زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے تو قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں، پھر اس کے بعد مدارس دینیہ کو بہت اہمیت کے ساتھ صدقہ اور زکوٰۃ دیجیے، چونکہ یہ لوگوں کے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔